Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. آج کا ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 پارہ نمبر 4۔ آج کے سبق میں ہم تمام تجوید کے رولز کو پڑھیں گے۔ تمام جو تجوید کا رول ہر حرف میں آئے گا ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ان کو آنے والا جو میرا سبق ہے وہ مل سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کے اوپر یہ جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، چھوٹی مد۔ اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 3 یا 5 حرکات کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور ایک ایک انگلی کھولتے جائیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں لفظ کو، تو حرکات کاؤنٹ ہوں گی۔ 3 حرکات ہیں تو 3 انگلیاں، 5 حرکات ہیں تو 5 انگلیاں بند کریں گے آپ، یا 5 الف یا 3 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب آپ سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چھوٹی مد ہے؟ اس حمزہ سے، وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ وہی الف جو کہ حمزہ ہے، اس مد کے فوری بعد یہ والا حمزہ آئے گا، زبر زیر پیش والا الف آئے گا، یعنی کہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چھوٹی مد ہے، اور اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین آمنوا، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو ہمیشہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں، کھڑی زبر کو نہیں پڑھتے صحیح سے۔ تو کھڑی زبر 2 حرکات کے برابر لمبی کی جاتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیں، ساتھ ساتھ ایک ایک انگلی کر کے کھولتے جائیں اور آ کو پڑھتے جائیں۔ آمنوا، نو۔ آج ہم حروف مدہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، یاد رکھیں کہ میں نے الف ساکن نہیں بولا، میں نے صرف اور صرف خالی الف بولا ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ اگر یا ساکن یا ہو اور اس کے اوپر یہ ساکن کی علامت ہو تو اس سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلائے گا۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس مثال ہے وہ ہے واو مدہ کی۔ دیکھیں یہ واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کیا آگئی؟ پیش۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واو مدہ ہے، اور آپ نے پیش والے حرف کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھ دینا، یہ ہے واو مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو ساکن، یا ساکن۔ ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ حرکات آپ نے کاؤنٹ کیسے کرنی ہے؟ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے کھولتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے، تو آپ کے حروف مدہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آمنو، نو، لا۔ اب دیکھیں لام کے اوپر زبر، اور زبر کے بعد کیا ہے؟ الف۔ یہ لام الف لا ہے نا، لام الف زبر لا ہے، تو یہ الف آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ الف۔ یہ الف مدہ ہے تو لا کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا تأکلوا الربا۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ جب آپ کے پاس حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، یعنی کہ الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہی کہلاتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے الف کا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو جب اس کے اوپر حمزہ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے تا ہے تو تا کو آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ تأکلوا الربا، لربا۔ اکثر اسٹوڈنٹ کی نا یہ تشدید بہت کمزور ہوتی ہے، لربا پڑھے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا۔ تشدید کا مطلب ہی شدت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف 2 مرتبہ ہے۔ پہلے آپ نے لام کو را سے ملانا ہے، پھر آپ نے را کی زیر کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یہ 2 مرتبہ ہے۔ لری، ایسے رگڑ کھاتی ہوئی آواز ہوتی ہے، شدت والی، لربا۔ اب یہ جو با کے اوپر مد ہے یہ مد منفصل چھوٹی مد ہے، کیونکہ آگے یہ والا حمزہ آ گیا، اٹ مینز یہ کیا ہے؟ مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا
اضعافم، آ پہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیسے ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آ گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ حروف مدہ الف ہے تو اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اضعافم میم مشدد. اب جو تجوید نہیں جانتے ان کے لیے، جو بگنرز ہیں جو تجوید کو نہیں جانتے ان کے لیے، کہ اگر میم کے اوپر آپ کے پاس تشدید ہو یا نون کے اوپر آپ کے پاس تشدید ہو تو آپ نے یہاں پر گنہ کر کے پڑھنا ہے. جب بھی آپ کے پاس میم اور نون مشدد ہوں تو آپ نے ان کو گنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے. فم، یہ والی ساؤنڈ آئے گی ناک میں، اپنے ناک کے اوپر انگلی رکھیں، بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. فم اضعافم، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں گنہ کرنا. اب یہاں پر تجوید کا رول کون سا ہے، یہاں پر ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ادغام ہے. یہاں پر تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یعنی کہ کیسے ادغام مع الغنہ ہوگا، میم، نون، واو اور یا پر آپ نے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے، لام اور را پر آپ نے بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے یہ ادغام. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. یرملون جو بولنے میں ہے وہی پڑھنے میں ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف اگر آ جائیں تو وہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہوتا ہے. یا پر، میم پر، واو پر اور نون پر آپ نے گنہ کرنا ہے، اور را اور لام پر آپ نے گنہ نہیں کرنا. آگے جا کے میں آپ کو مثال دوں گی ادغام بلا گنہ کی. اضعافا مضاعفتا، مضاعفتا، ٹھیک ہے. اب یہ صاد ہے چھوٹی سی، تو یہاں پر آپ نے اس کو ملا بھی سکتے ہیں، آپ اس کو یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. کئی جگہ پہ اس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ملا کے پڑھیں، لیکن نہیں، کئی جگہ پر کہا گیا ہے کہ یہاں پر آپ وقف کر لیں، تو ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں. مضاعفہ وقف کریں گے تو یہ گول تا جو ہے ہا ساکن میں تبدیل ہو جائے گی، یہ گول تا گول ہا بن جائے گی، اور آپ نے اس کو ہا کی ساؤنڈ دینی ہے. مضاعفہ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ کون سی مد ہے، چھوٹی مد ہے، مد منفصل. اب اس کے آگے دیکھیں نا، یہ حمزہ آ گیا، الف زبر زیر پیش والا الف آ گیا، تو یہ مد منفصل چھوٹی مد ہے، تو اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.